الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ سورہ یونس کا تتمہ ہے یہ آخری رکوع کے اندر۔ قل یا ایھا الناس، نبی جی فرما دیجئے اے دنیا بھر کے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر تم سب کے سب شک کے اندر مبتلا ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، تو بہت غور سے سن لو۔ جس چیز میں تمہیں شک ہے، فلا اعبد الذین من دون اللہ، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں۔ تمہیں شک ہے، مجھے شک نہیں ہے۔ فلا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، الذین، ان لوگوں کی یا ان بتوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، جو اللہ تمہیں موت دے گا، جو اللہ تمہیں قبضہ کرے گا، وہ امرت، اور اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہوں ان اکون من المؤمنین، زندگی اور موت ایمان والوں کے ساتھ گزر بسر کر کر اللہ تک پہنچوں۔ بظاہر ایک سیدھی سادی آیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہاں بیان ہو رہا، اور آپ کے طفیل تمام ایمان والوں کا عقیدہ بیان ہو رہا کہ پہلی بنیادی چیز، اپنی ملت کے اندر، اپنے دین کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ، تردد، اضطراری اور اضطرابی کیفیت اگر پائی گئی تو وہ دین قابل قبول ہی نہیں ہے سرے سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ بھی رہا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن کہیں کہیں تردد بھی ہو جاتا ہے، کتنی شک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں یہ ترتیب جو چل رہی ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بھیا سارے زندگی کے اعمال غارت ہیں، اعمال تو دور کی بات، تیرا عقیدہ اور ایمانی قابل تسلیم نہیں ہے اللہ کے ہاں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک مسلمانوں کی فہرست کے اندر تیرا شمار ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کی فہرست کے اندر تیرا مسلمانوں میں کوئی شمار نہیں۔ وجہ تردد ہے طبیعت کے اندر، تردد طبیعت کے اندر، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر اضطرابی کیفیت ہے، کبھی یہاں ڈل جاتا ہے، کبھی یہاں ڈل جاتا ہے، یہ نہیں چاہیے۔ مسلم آگے آ رہی ہے حدیث، آیت آ رہی ہے، ہمیں تو تمام ملتوں سے، تمام عقائد سے یک طرف کر کے اللہ نے ملت حنیفہ عطا فرمائی ہے۔ حنیف کہتے ہیں وہ رخ جو کسی کا نہ ہو، ایک طرف، ایک سمت کے اندر پڑا ہو، باقی تمام سمتوں کو اس نے ختم کر دیا ہو، اس کے کسی سمت کے پیچھے نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، مجھے شک نہیں ہے، فلا اعبد، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تم بتوں کی عبادت صرف ظاہر کو دیکھ کے کر رہے ہو، تم نے اپنی طرف سے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بارش دینے کا بت، یہ رزق دینے کا بت، یہ زندگی دینے کا بت، یہ موت دینے کا بت، ان ناموں کی بنیاد پر تم ان کی تعظیم کرتے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کی حقیقت سمجھتا ہوں۔ آگے آیت آئے گی کہ نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع و نقصان کے مالک اللہ ہے۔ میرے محترم ساتھیو، شک کی دو بنیادی وجوہات ہیں، اس بات کو غور سے سمجھیے گا۔ ہم علامتوں کے اندر ملوث ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو اپنے عقائد پہ شک ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، اثر نو ہی، ابتدا ہی سے مشکک ہو،
طبیعت کے اندر شک ہو، مادہ اس کا شک کا ہے، اس کی طبیعت کے اندر شکی مزاج آدمی ہے، اس انسان کو اپنے ایمان پر بھی ایک دن ضرور شک ہوگا. آج نہیں ہے کل ہوگا، کل نہیں ہے پرسوں ہوگا. بعض چیزوں کی، بعض باطنی امراض کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تھوڑی دیر سے نکلتا ہے لیکن ضرور نکلتا ہے. ایک شیخ کے خادم نے کسی امرد کو دیکھ لیا تھا، بغیر داڑھی والے کو. حضرت نے فرمایا اس کا نتیجہ تو دیکھے گا، آج نہیں دیکھا، کل نہیں دیکھا، مہینہ نہیں دیکھا، سال نہیں دیکھا. ایک وقت ایسا آیا سارا قرآن بھول گیا. ایسے وقت کیسا آیا؟ سارا قرآن بھول گیا. اس کو قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن جو یاد تھا اس کے ذہن کے اندر اب نہیں تھا. یہ باطنی مرض کا نتیجہ نکلا، ایک دن ضرور ہوا. تو جس کی طبیعت مشکک ہے، جس کی طبیعت میں شک ہے، خام خواہ شک کرتا رہتا ہے، شبہات کرتا رہتا ہے، یہ بندہ ایک دن آ کر ایمان پہ بھی شک و شبہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا جی ہیں تو سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو یہ ذات کیسی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ آخر کوئی تو پیدا کرے گا. اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ لا متناہی چلتا رہے گا، یہ انسان کفر میں چلا جائے گا. بعض اوقات وساوس والا بندہ، شک والا بندے ہی کو وسوسے لگتے ہیں، وساوس والا بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. وساوس غیر اختیاری چیزیں ہیں، میرے آپ کے ہاتھ میں اختیار میں نہیں ہے، یہ ہیں خود لاتے ہیں نہیں لاتے. وساوس آنے والے بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان والا ہے، کہ شیطان تجھ سے تو کوئی چیز لینے کے لیے آ رہا ہے، تیرے اندر ایمان ہے اس لیے وسوسہ آتا ہے. لیکن اس وسوسے کے پیچھے نہ بھاگ، اس وسوسے کو ننگی تار سمجھیے. کیا سمجھیے؟ بجلی کی ننگی تار. پکڑنے کے لیے ہاتھ لگاؤ گے کرنٹ لگے گا، اور دور کرنے کے لیے ہاتھ لگاؤ گے کرنٹ لگے گا. وساوس کو دور کرنے کے لیے بھی پیچھے جاؤ گے تب وسوسہ اور پختہ ہوتا جاوے گا، اور اگر اس کے پیچھے چلتے جاؤ گے اور پختہ ہوتے جاوے گا. دونوں طریقے سے آپ کو نقصان ہے. بھیا آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں اتنا ناخون برابر بھی وسوسہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، مضر ہے ہی نہیں کسی صورت کے اندر. پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے نقصان اس کو پہنچائے گا جو اس کے دور کرنے کے در پہ ہو جائے گا. یہ کسی طرح سے مجھ سے دور ہو جائے، کہیں چلا جاوے، اس کے دور کرنے کے پیچھے جاوے گا، اب اس کو کرنٹ لگے گا، وسوسہ اب اس کو آئے گا. شیطان چاہتا ہے یہ چیز ہے. بلکہ اس کا میں آپ کو بہت اچھا علاج بتاؤں. ایک تو یہ بتلایا کہ اس کو ننگی تار سمجھیے. وسوسہ آیا فوراً یہ بات فلاسفہ اور صوفیہ کے ہاں مسلم ہے کہ ایک وقت کے اندر ذہن دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ادھر متوجہ کرے گا تو یہاں سے غافل ہو جائے گا، ادھر متوجہ کرے گا تو یہاں سے غافل ہو جائے. فوراً توجہ کو اپنی تقسیم کر دے، کوئی اچھی چیز سوچنا شروع کر دے، کتاب کوئی حاضر ہے کتاب پڑھنا شروع کر دے، یہ بت کے اندر لگ جائے. وسوسہ کیا ہو جائے گا؟ ایک منٹ کے اندر ظاہر ہو جائے گا. ایک تو یہ طریقہ بتایا، ننگی تار سمجھیے اس کو، نہ دور کرنے کے لیے اس کو قریب جائیے، نہ قریب جانے کے لیے اس کے قریب جائیے. دوسرا، خوش ہوئے جب وسوسہ آئے، کیا ہو؟ طبیعتاً ہنسیں کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دریا بنایا ہوا ہے، کیسی کیسی چیزیں ابھرتی رہتی ہے، کبھی کیا ابھر رہی ہے، کبھی کیا ابھر رہی ہے. شیطان گھبرا جائے گا. اس کو پریشان کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، اس نے اس چیز کو اللہ کی نعمت بنا لی ہے کہ اللہ کی توحید بنا لی ہے، بھاگ جائے گا، پھر وسوسہ نہیں آئے گا. میرے بھائیو، یہ ایسا موذی مرض ہے، یہ جو وساوس ہے، بعضوں کو اعمال پہ ہوتا ہے، بعضوں کو اعتقاد پہ ہوتا ہے، اور جس کو عقیدے پہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان بڑا مشکل سے پھر ہوتا ہے. یہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاوے گا، کدھر سے کہاں لے جاوے گا، اللہ کو کہاں لے جاوے گا، اللہ کے نبی کو کہاں لے جاوے گا، اللہ جانے کیا کرے گا. اور جن کو اعمال کے اندر عقائد ہوتے ہیں اس کا تو وضو ہی پورا نہیں ہو رہا ہوتا. ہم گئے تھے ظاہر پیر مولانا منظور نعمانی صاحب وہاں ہوتے ہیں دورہ تفسیر کرنے کے لیے، کچھ عرصہ ان کے پاس رہے. تو وہاں کے امام صاحب تھے نبینا، بڑی بہترین قرات تھی. ویسے ظاہری طور پر طہارت اور پاک دامنی کا پورا لحاظ رکھتے تھے نبینا، لیکن وہ عام نبینا نہیں تھے، تو اس لیے ان کو حضرت نے امام بنایا، آپ امام پڑھ رہے ہیں. شیخ بلا مبالغہ یہ حضرت عصر کی نماز پڑھاتے تھے اور مغرب کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے تھے. یا ہم مغرب کی نوافل سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے تھے، ان کا وضو نہیں ہوا ہوتا. کون سا کب گئے تھے؟ عصر میں گئے تھے وضو کرنے. یا مغرب کی نماز ہو چکی ہے، لوگ نوافل پڑھ کے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، وہ ابھی آ رہے ہیں وضو کر کے. یہ شخص اگر جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے گھس جائے تو شاید کسی کو پانی مل جائے. یہ سوکھی رہے گی نہیں، یہ گیلی رہے گی، یہ گیلی رہے گی نہیں، یہ سوکھی رہے گی، بس اسی میں لگا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے. حضرت اس کا حل کیا ہے؟ سوکھی رہے گی نا رہ جائے، حاج یہ جگہ سوکھی رہے گی رہ جائے. ایک نماز خراب کرے گا، دو نماز خراب کرے گا، تین نماز خراب کرے گا، یہ چیز اس کے ذہن سے نکل جائے گی. ورنہ پیچھے لگا رہے گا، اس کو تر کرتے 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 زندگی اس کی تر ہو جائے گی. اس کے وساوس، یہ اعمال کے اندر وساوس ہے. وضو کے اندر وسوسہ، فلاں پتہ نہیں رکوع کیا نہیں کیا میں نے، میرا خیال ایک سجدہ کیا، دو نہیں کیے میں نے، یہ تیسری رکعت ہے بھائی، نہیں یہ میری دوسری رکعت ہے، بس سارا اس کی نماز ادھر ہی گزر جائے گی. میں نے کچھ کھا لیا ہے نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے نہیں، دانت میں کچھ رہ گیا تھا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس ترتیب کے اوپر. تو وساوس ایک بہت بڑی مرض ہے.
یہ شک کی طرف لے کے جاتی ہے. جس کے وساوس بن جاتے ہیں، دل میں پختہ ہو جاتے ہیں، اب اس کی طبیعت میں شک آنا شروع ہو جاتا ہے. شک کی بنیاد وسوسوں سے بنتی ہے جو اس کا علاج نہیں کرواتا. وساوس سے شک آتا ہے، شک کے بعد اگلا درجہ یقین کا ہے. پھر موت کے وقت میں نے آپ کو گزشتہ عقائد کے اوپر بات بتلائی تھی، پھر اس آیت کے ساتھ ربط ہے اس کا، کہ شیطان جو اعمال اعتقاد باطنہ ہیں، وہ عقیدے جو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اس نے پختہ کیے ہوئے اپنے دل پہ، اس کو بھی عقیدہ بنایا ہوا ہے. مثلاً بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ ملوث ہیں اس کے اندر، ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہیں. حمل والی عورت کو جو حاملہ ہوتی ہے، چاند گرہن سورج گرہن کے دن جی کوئی کام نہ کریو، کوئی کام نہ کریو، تیرے حمل کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر پڑے گا، عقیدہ بنایا ہوا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. کنگھی گرنے سے یہ ہوتا ہے، دائیں ہاتھ میں کھجلی کرنے سے یہ ہوتا ہے، سر پہ کوا بول جائے تو چھت پہ تو یہ ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے عقائد ہیں جو باطل ہیں، شیطان نے بڑے مزین کر کے میرے آپ کے سامنے کیے ہوئے ہیں. موت کے وقت میں شیطان ان کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ یہ غلط تھا سارا جس پہ تو چل رہا تھا. تو جو اس کا صحیح عقیدہ ہے کلمے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس میں بھی اس کو شک ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں تھا. آخر ایمان کے بغیر موت آتی ہے، ایمان کے بغیر موت ہوتا ہے. حضرت ایمان کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ تو ایک باطنی کیفیت میں نے بیان کی آپ کے سامنے. وساوس سے شک، شک سے یقین، انسان چلا جائے. دو اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں شک ہونے کے بعد خاتمہ کفر کے اوپر ہو جاتا ہے. پہلا عمل سود کھانے والا، حرام مال. حضرت جو کھائے گا ویسے حرکت کرے گی. حرام مال والے کی سوچ کبھی نیک نہیں ہو سکتی ہے، مسلم قاعدہ ہے. ہمیشہ غلط سوچے گا، دین کے خلاف سوچے گا. دوسرا جو چیز ہے وہ نظر بد ہے. یہ انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے. واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بوڑھا آیا، بظاہر نمازی بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، پرہیزی بھی تھا، لوگ اس کو متقی کہا کرتے تھے. میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے میں نظر بد کا شکار ہوں، مریض ہوں، مجھ کو بیماری ہے کہ میں خواتین کو دیکھتا ہوں، امرت بچوں کو دیکھتا ہوں، مہربانی کیجیے. فلاں یہودن نہیں ہے، ہاں یہودی عورت تھی کوئی، اس پر میں عاشق ہوں. تو اب مذہب پتہ ہے کیا میرا؟ یہ پرہیزگار کی بات سنا رہا ہوں بھائی. جو یہودن کا مذہب وہی میرا مذہب. اگر وہ مسلمان تو میں مسلمان، اگر وہ یہودی تو میں بھی یہودی. اللہ کا بندہ کیا کل میں کفر بک رہا ہے تو اب میرے سامنے بک رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو روکتا رہا، وہ نہ رکا، وہ بولتا رہا. اسی حالت کے اندر اس بندے کی موت آئی ہے. اس سے یہ بیماری نہیں گئی ہے. مذاق نہیں ہے شیخ، اس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، راحت کی اور تسکین کی چیز سمجھتے ہیں، لذت کی چیز سمجھتے ہیں کہ بڑی لذت ہے اس چیز کے اندر. تو لذت نہیں ہے، بہت بڑی بغیرتی ہے، حد سے زیادہ بغیرتی ہے. اسے آگے سنیے. اسی طرح ایک امرت بچے کے ساتھ ایک فلاں صاحب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ حضرت فرماتے ہیں اتنا عاشق ہو گیا کہ نزا کی کیفیت آ گئی اس کی. جب وصال نہیں ہوتا شیخ، عشق چیز ایسی ہے، وصال جب تک نہیں ہوتا. گزشتہ آیت کے اندر میں نے ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی، تفسیر پوری بیان کی تھی، وہ یہی بات تھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. میں نے آپ سے بات کی تھی اللہ کی مشیت کیا ہے. عرض یہ کی تھی کہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتاری ہے جو کہ کسی نے اس کو قبول کرنے کے لیے مخلوق تیار نہیں ہوئی. وہ امانت تھی کہ اللہ انسان کو عقل کی بنیاد پر اختیار عطا فرمائیں گے، اور یہ اپنے عمل کو اختیار کے ساتھ کرے گا. آپ نے جو نماز پڑھی ہے اختیار کے ساتھ کی ہے، غیر اختیاری طور کے اوپر نماز نہیں پڑھی ہے. ہاتھ اٹھانا اختیار تھا نا، تو اختیار کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یہاں جو بیٹھے ہو اختیار کے ساتھ بیٹھے ہو، غیر اختیاری طور پہ تھوڑی بیٹھے ہو. اس سے آگے چلیے. اس امانت کا ایک جز تھا عشق. نہ جنات کو وہ ملا، نہ وہ فرشتوں کو ملا. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں. یہ صرف انسان کے نصیب کے اندر آیا. جو انسان کو عاشق ہے اللہ رب العزت کا اور جناب محمد رسول اللہ کا، ہر امتی اپنے نبی کا، وہ فرشتوں کو بھی وہ چیز نہیں ملی، وہ جنات کو بھی نہیں ملی. یہ صرف صحبت سے ملتی ہے. انسانوں کو صحبت ہے کس کی؟ نبیوں کی حاصل. صحابہ کو صحبت تھی کس چیز کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ عشق بڑی عجیب سی چیز ہے. رخ اگر اس کا غلط ہو جاتا ہے تو موت کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن کسی حالت کے اندر بھی اس چیز کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو غریب وہ امرت کے عشق کے اندر وہ ہو گیا، نزا کی کیفیت آ گئی. کسی نے اس کو بتلایا تیری وجہ سے بندہ مرنے لگا ہے، تو جا ایک دفعہ شکل دکھا دے، اس کو وصال کروا دے. اٹھا، چلنے لگا. اس کو رستے میں لڑکے کو خبر پتہ چل گئی، اس کی قوت جان آ گئی اس آدمی کے اندر کہ وہ محبوب میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. وہ بالکل اشاش بشاش ہو کے بیٹھا ہوا ہے جو بھی مرنے کے قریب تھا.
اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، یہ اپنی جان بچا کے بچہ بھاگ گیا، وہ نزاع کی کیفیت کے اندر مر گیا، اور مرتے وقت پتہ ہے کلمہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کلمہ یہ پڑھا تو عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے فلاں بندہ ہے جو اس کا محبوب تھا، جو امرد لڑکا تھا، اس کی محبت مجھے اللہ کی محبت سے کہیں گنا زیادہ ہے، اور اس بندے کی محبت اس کی رحمت مجھے اللہ کی رحمت سے کہیں گنا زیادہ ہے، اس کی رحمت مل جائے مجھے اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر بہت سال ہوا، حضرت نے اس پر لکھا ہے کہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جس کو میں اور آپ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، بازار بڑا آسان اور لذیذ معاملہ ہے، لذیذ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کے بچنے پر اللہ کے نبی اسلام نے حلاوت ایمان کا وعدہ کیا ہے، اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ جو اس سے بچے گا اور آنکھ روکے گا، اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، مٹھاس چکھے گا زبان سے، ایمان کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہوا، جو اس چیز سے بچے گا۔ تو وہ پہلی دو باتیں وساوس والی اور شک والی باطنی امراض کی بتائی جس سے شک پیدا ہوتا ہے، اور دو مرض میں نے آپ کو بتلایا جو ظاہری اعمال ہیں، اس سے طبیعتوں میں شک آتا ہے، ایک حرام کھانے سے اور دوسرے نمبر کے اوپر بدنظری کے مرض سے۔ یہ دو ایسے مہلک مرض ہیں 100% نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بعض 50% والے ہیں، بعض 60% والے ہیں، بعض 40% والے ہیں۔ جھوٹ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا بدنظری دیتی ہے، 100% صفایا کر دیا دل کا۔ اس ٹائم پہ مرتا ہے بغیر تعلق کے مرتا ہے اللہ سے، اگر اس ٹائم پہ موت آتی ہے تو فرمایا جی آپ علیہ السلام نے کہہ دو ان لوگوں کو کہ جس دین کے بارے میں تم شک میں ہو جو میرا دین ہے، میں اس دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس اللہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو اللہ کون ہے؟ یتوفاکم، جو تمہیں ایک دن موت دے گا۔ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اگر آپ مالک ہو اپنی جان کے تو آپ کی جان کوئی لے کے چلا جائے تو آپ کو اختیار ہونا چاہیے روکنے کا، آپ کو ہے؟ یہاں سے سمجھ جاؤ کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ کل میں نے آپ کو اختیار کے بارے میں بات سنائی تھی، کتنا انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے، ہاتھ کو اٹھا لینا، ہاتھ کا رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اپنی ضروریات زندگی کے کام کر لینا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اختیار۔ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ ہر غیر اختیاری چیز کے آپ مالک نہیں ہوں گے۔ ایک اگلا قاعدہ میں آپ کو بتاؤں، موت کے مالک، زندگی کے مالک نہیں مالک۔ پتہ چلا جان ہی کسی اور کی ہے، یہ میری جان ہے ہی نہیں، کچھ عرصے کے لیے اس جثے کے اندر رکھی ہوئی ہے امانت کے طور پر، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ کہ جب تیری جان نہیں تھی تو اپنی مرضی سے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے علاج کرنا سنت ہے۔ جان تیری نہیں ہے، امانت کسی نے رکھوائی ہوئی ہے، یہ خراب ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کر، اس تک پہنچانی ہے۔ اس لیے کیا میری جان ہے، میں نہ جاؤں ڈاکٹر کے پاس، کیسے نہیں جائے؟ اس لیے پرہیز واجب ہے۔ پرہیز کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جان کسی اور کی ہے، صحیح سلامت پہنچانی ہے اس تک، روح کو اور جسم کے مجسمے کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ اب امانت تک تو نے امین تک امانت پہنچا دی، تو فرمایا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا، وامرت، اور مجھے حکم دیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو کر رہوں۔ اگلی چیز جی وان اقم وجہک، اور اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے چہرے کو متوجہ کر دے للدین، دین کی طرف، حنیفہ، یکسو ہو کر، تمام چیزوں سے علیحدگی اختیار کر کر اللہ صرف میری طرف اپنے دین کو متوجہ، اپنے چہرے کو متوجہ کر دے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے کو، اس لیے اس ملت کو ملت حنیفہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام عقائد باطنہ، تمام اعمال باطلہ سے یکسو کر کے صرف اللہ کی طرف پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا، صراط مستقیم کو آپ نے فرمایا، آپ نے کہیں لائنیں لگائی یوں 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 مختلف قسم کی، فرمایا یہ سب رستے ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر جا رہے ہیں، بعض رستوں کو کاٹ رہے ہیں، اور ایک بالکل اپنی سیدھ کے اندر ایک لکیر لگائی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو کہ سیدھا اللہ تک پہنچے گا، نہ ادھر مڑنے کی ضرورت ہے نہ ادھر مڑنے کی ضرورت ہے، بالکل سیدھا سیدھا چلتے رہو، تمہیں ملت حنیفی ملے گی، تمہیں صراط مستقیم ملے گا، وصول اللہ ہوگا، آگے اللہ انتظار کرتا ہے، سیدھا صراط مستقیم کی طرف۔ حنیفہ، یکسو ہو کر تمام رسم و رواجات سے، تمام طرز زندگی، اپنا زندگی کا جو انسان عمل کرتا ہے وہ تمام کے تمام اعمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ لانے کا نام حنیفہ ہے۔ یہ ہے یکسو ہونا، خالی نماز میں یکسو نہ ہونا کہ تمام چیزوں میں یکسو ہو گیا، شادی بیاہ میں بھی یکسو ہونا، غمی خوشی کے اندر بھی یکسو ہونا، وہاں کہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی سنت اسے نہ چھوٹ جائے، اہتمام کیا جائے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نبی جی آپ ان مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نبی جی مت پکاریے، یہ سارا اللہ کے نبی کو خطاب ہے، لیکن خطاب کے ساتھ ساتھ سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سمجھانا صحابہ کو ہے، بتلانا صحابہ کو، یہ سب چیزیں محال ہیں آپ علیہ السلام سے کہ آپ مشرکین میں ہو جائیں، آپ نہیں ہو سکتے کبھی بھی، آپ اپنے چہرے کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ کر لیں، کبھی نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر لیں، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ والی چیز بھی۔ وَلَا تَدْعُوا، اور مت پکاریے، مِن دُونِ اللَّہ، اللہ کے علاوہ کسی ہے رب کو۔ کون ہے وہ اللہ کے علاوہ؟ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ وہ تجھے نفع دے سکے نہ وہ تجھے نقصان دے سکے۔
حدیث سنیے، عقیدہ سکھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبداللہ اعلمک بکلمات، یا غلام اعلمک بکلمات، لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیو۔ کیا؟ پہلی چیز، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری ہر جگہ حفاظت کرے گا، قدم قدم پر تو اللہ کو پائے گا کہ یہ اللہ ہی نے کام کیا، یہ میرے بس کی چیز نہیں تھی۔ تو جہاں پر نقشے ٹوٹتے دیکھے گا وہاں اللہ نقشے بنا دے گا تیرے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو ہر قدم پر اللہ رب العزت کو اپنے پائے گا۔ پھر تاکیداً دوسرا جملہ استعمال فرمایا، اب عقیدے کی بات فرمایا، یا غلام، اے لڑکے سن، لو اجتمعت، ساری کی ساری امت اگر جمع ہو جائے، این ینفعوک بشیء، تجھ کو اتنا سا نفع دینا چاہے، پوری انسانیت اتنا نفع دینا چاہے، لا ینفعوک بشیء، تجھے اتنا سا بھی نفع نہیں دے سکتے، الا ما کتبہ اللہ لک، مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، وہ تیرے مقدر کی وجہ سے تجھے ملا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ اور اگر ساری کی ساری امت مل کر تجھ کو نقصان دینا چاہے تو تجھ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی، الا مگر یہ کہ جتنا اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے۔ یہ عقیدہ بتلایا۔ تو خیر و شر کہاں سے آتی ہے؟ کہیں جادو سے نہیں آتی ہے۔ اگر جادو سے بھی آئی ہے تو یہ جادو میرے مقدر کے اندر تھا۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ میں عقائد کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ آپ پریشانیوں میں ابھی وہاں بھاگتے ہیں۔ اللہ کا بندہ، سب سے بڑا جادو تو نے خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے، گناہ کر 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 کے، تو اور کوئی تیرے اوپر جو جادو کیا کرے گا؟ گناہوں کی نحوست سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فلاں نے کر دیا، فلاں رشتہ دار نے کر دیا، فلاں رشتہ دار نے کر دیا، تعویذ دے دو، اچھا اس کو بولو نا استغفار کر لو، اس کو کوئی عمل نہیں سمجھتا ہے، یہ کیا بتلا دیا؟ نہیں، نماز کی پابندی کیا کر، دعا مانگا کر، دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، نہیں، اس کو نہیں مانتا ہے، تعویذ کاغذ کے ٹکڑے کو مانتا ہے کہ یہ ہے، جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہیں مانتا ہے۔ سب سے بڑا جادو یہی ہے کہ بھیا میں اللہ کے نافرمان ہوں اور اس کا عمل میرے اوپر اثر کر گیا ہے۔ اگر جادو بھی ہے، حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، تو یہ بھی تقدیر میں تھا، کس میں تھا؟ مقدر میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر یہ مقدر میں نہ ہوتا تو کبھی بھی مجھ کو نہ ملتا۔ تو میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جو اللہ کے علاوہ ہو، اور نہ وہ نفع دے سکے، نہ فائدہ دے سکے، نہ نقصان کو دور کر سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، نبی جی اگر ایسا کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نافع بناتے ہو یا کسی کو زار نقصان دہ بناتے ہو اور اس کو مؤثر سمجھتے ہو، یہی بیماریوں کا عقیدہ سنیے۔ کرونا 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 سارا چیز ہے نا ابھی جو گزری ہے، لا ادوا ولا طیرا، یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز متعدی نہیں ہے، اللہ کے نبی اسلام فرما رہے ہیں، عالم برحق فرما رہے ہیں، شارع برحق صاحب نبوت فرما رہے ہیں، صاحب وحی فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز متعدی نہیں ہے، ایک کو دوسرے سے۔ اگر اس کو بھی وہی مرض لگ گیا جو اس کو مرض تھا، تو وہ اس کو اس سے نہیں لگا، اس کے اپنے مقدر میں تھا، اس کو لگا ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ اس سے اس کو یہ مرض لگا۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ لوگوں کو فرمایا، نبی جی فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چیز کے اندر اثر موجود ہے، کسی چیز میں اثر موجود نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے، مصرف اللہ کی ذات ہے، تصرف کرنے والے تمام طرح کے تصرفات اللہ کے ہیں، یہ ہمارے عقائد کے اندر سے ہیں۔ چیزوں کے اندر سے کیسے تصرف آ گیا؟ آگ تھوڑی جلاتی ہے، آگ کے اندر تو صفت جلنے کی اللہ نے رکھی ہے، کئی مواقع آئے ہیں نہیں جلایا ہے، خالی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ واقعہ، عام تابعین کے ساتھ ہوئے، عام لوگوں کے ساتھ ہوئے، آج کل کے دور والوں کے ساتھ ہوئے، آگ نے اس کو نہیں جلایا، پانی نے پیاس نہیں بجھائی، بادل نے بارش نہیں برسایا، یہ سب چیزوں کے اندر اثر نہیں ہے۔ اثر کس کی ذات کے اندر ہے؟ تو کسی چیز کو اعلیٰ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ اعلیٰ، اللہ نے اس کے اندر اثر اللہ نے ڈالنا ہے، یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ پیاس اللہ نے بجھانی ہے، پانی کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ جنت اللہ نے دینی ہے، نماز کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ جنت اللہ نے دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ذریعہ ہے، بس۔ باقی ذات اللہ رب العزت کے مؤثر کسی چیز کے اندر کوئی اثر نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ فَإِن فَعَلْتَ، نبی جی اگر آپ چیزوں کو مؤثر سمجھتے ہیں اور اللہ کے غیر کو نفع نقصان والا سمجھتے ہیں، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ سنانا کسی اور کو ہے، ہمارے بارے میں فرمایا تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہوگے۔ وَإِن، آگے مثال دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ کوئی نقصان تجھے پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر سوائے اللہ کے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہارون رشید کو فرمایا تھا اللہ تیرا پیشاب روک دے تو کیا کرے گا؟ ایک قطرہ پیشاب نہ آنے دے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو کرے گا کیا؟ قاضی مملکت دے کر اپنا پیشاب رکھوا لوں گا، جاری کروا لوں گا۔
اور کہا اگر جاری ہو گیا اور پھر رکے نہ پھر کیا کرے گا؟ قاضی مملکت دے کر پیشاب رکوا لوں گا۔ کہ جس دنیا کی قیمت 2 قطرے پیشاب ہیں، جس سے رکتا ہے جس سے بند ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کو چھوڑنا تو بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ سمجھایا ہارون رشید کو بیلور رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر اللہ کوئی مرض لے آئے، دنیا کے ڈاکٹر چاہ سکتے ہیں؟ نقلی آنکھ لگا دیں گے، بصارت دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانے پہ آ جائیں تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ہاں کر سکتے ہیں تو وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے خیر دینا چاہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس خیر کو کوئی تجھ سے دور نہیں کر سکتا جس کو اللہ دینا چاہے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آپ خوشی رہیں۔ سارا قریش مکہ اکٹھا، سارا عرب کا یہود اکٹھا، سارا عرب کے عیسائی اکٹھے، باہر کے لوگ اکٹھے، کسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا پہنچا دیں؟ اس خیر کو دور کرتے اور نقصان پہنچا دے۔ کوئی بال بھیگا کر سکا آپ اسلام کا؟ نہیں کر سکا۔ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ ساتھی تو بعد میں بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ تو بعد میں ہوئے، ابتدا تو آپ نے اکیلے سے کی ہے، نہیں کر سکے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جس بندے کو خیر دینا چاہے کوئی اس سے دور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے اس سے کوئی بلائی دور نہیں کر سکتا۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑی غفور والی ذات ہے، بڑی رحمت والی ذات ہے۔ قل، نبی جی پھر فرمائیے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد علم اور معرفت ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی توحید کا علم دیا ہے کہ میں ایک ہوں۔ اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی رسالت کا علم دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کتاب میں آخری شریعت لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آنی ہے۔ جب اتنی 3 چیزوں کا علم آ چکا، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو اب اس علم کے اور اس معرفت کو استعمال کرو۔ ان دونوں نعمتوں کو استعمال کر کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ پھر جو پہنچے گا فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس نے ہدایت پا لی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے اپنی ذات کے لیے پائی، اللہ کی ذات پر کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ کو بڑا فائدہ دے دیا، اللہ کی جنت میں ایک اور بندہ ایڈ ہو گیا، نہ بابا، اس نے اپنے ذات کو فائدہ دیا اپنے علم اور معرفت کو استعمال کر کے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، راہ سے ہٹ گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، یہ گمراہی اسی کے اوپر ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی اس نے نقصان نہیں کیا، نہ ہی نبی کے اوپر کوئی نبی کی بزرگی میں نقصان ہوا، نہ بیت اللہ پہ کوئی نقصان ہوا، نہ کتاب پہ کوئی ہوا۔ جتنے شعار اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک کا بھی نقصان نہیں کیا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نبی جی آپ ان پر خود مختار نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں، آپ صرف مبلغ ہیں، مبلغ، وکیل نہیں ہیں۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ نگران کو، جو ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، آپ نگران نہیں ہیں، آپ مبلغ ہیں، صرف بات پہنچانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی اسلام نے اپنا تعارف یہ فرمایا، انما انا مبلغ واللہ یہدی، میں صرف مبلغ ہوں، بات پہنچانے والا ہوں، تبلیغی ہوں۔ واللہ یہدی، ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں صرف دین کی باتیں بتانے والا ہوں، قاسم ہوں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي، سمجھ میں ڈال دے بات، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دور والوں کو سمجھا دیا، قریب والوں کو نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اب وکیل نہیں ہے، لہٰذا پریشان نہ ہوئے، ان کا ایمان نہ لانا آپ کی ذات پر کوئی نقصان نہیں دیتا۔ وَاتَّبِعْ، آپ پیروی کرتے رہیے، کس چیز کی؟ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ پر وحی بھیجی جا رہی ہے۔ نبی جب اللہ کے احکامات کا پابند ہے تو میرے بھائیو، نبی کی امتی ہو کر میں اور آپ کیوں نہیں ہیں پابند؟ اگر پابند ہیں تو صرف نماز کی حد تک ہیں، وہ بھی کیسے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحی کی 3 قسمیں، وحی کی ایک قسم عبادت ہے۔ وحی کی ایک قسم کیا ہے؟ ایک نئی بات سنیے، وحی کی ایک قسم عبادت ہے، اور عبادت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے سنا عبادت کتنی ہوتی ہیں؟ بولو، عبادت کی کتنی قسمیں؟ بولو نا، ارے جو معلوم ہے وہ تو بولو۔ نہیں ہاں صحیح کہہ رہے، نہیں یہ تنویر بھائی کچھ کہہ رہے۔ مالی عبادت، جانی عبادت، میرے کان میں پتہ نہیں اس طرح کی آواز آئی تھی۔ ایک ہے جانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، ایک تیسری عبادت بھی آبرو کی عبادت، عزت کی عبادت، جو مالی عبادت میں بھی شامل ہے، جانی عبادت میں بھی شامل ہے۔ کس کی عبادت؟ آبرو کی، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ نماز میں آبرو کی عبادت ہے، سجدے کے اندر سر کا جھکا دینا آبرو کی عبادت ہے۔ آبرو کہتے ہیں عزت کو، آپ عزت نیلام کر رہے ہو اللہ کے نام پر، اپنی پیشانی کو کہاں رکھ رہے ہو؟ مٹی کے اندر رکھ رہے ہو۔ حج کے موقع کے اوپر اعلیٰ کپڑے اتار کے کفنی پہن رہے ہو، کفن کی حالت بغیر ٹوپی، نہ ناخن دون صاف کرو، نہ کاٹو، نہ خوشبو لگاؤ، نہ صابن لگاؤ، نہ کنگھی کرو، نہ فلان کرو، یہاں تک کہ تمہارے قدم پہ چھپ گیا اگر کمبل کے اندر رات کو، تب بھی دم دینا پڑے گا، بالکل مردے کی حالت بے حس ہو جاؤ۔ یہ آبرو
بیچ رہے ہو کس کے ہاں؟ اللہ رب. آبرو کی بھی حفاظت ہے, آبرو کی بھی عبادت ہے. جب مال کی عبادت ہے, جان کی عبادت ہے, کس چیز کی عبادت ہے؟ آبرو کی عبادت ہے. لیکن اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں خالی مالی عبادت, اور کون سی عبادت؟ بدنی. نماز کیا عبادت ہے؟ بدنی. نماز دو چیزوں پر مرکب ہے بھیا, ایک بدنی ہے, ایک آبرو کی حفاظت ہے. اگر تیری آبرو ذلیل نہیں ہوئی اللہ کے نزدیک تو یہ نماز نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ نماز نہیں ہے. تکبرانہ انداز میں کھڑا ہونا نماز نہیں ہے. آبرو ذلیل ہو رہی ہے؟ کہاں ذلیل ہو رہی ہے؟ کبھی ذلیل نہیں ہو رہی. ننگے سر نماز پڑھنا آبرو ذلیل ہو رہی ہے؟ کہیں ذلیل نہیں ہو رہی. تو معلوم کیا ہوا؟ آبرو کی عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تذلل پیش کرنا, عاجزی اور انکساری پیش کرنا. اللہ میں حقیر و فقیر تیرا غلام تیرے در پہ کھڑا ہوں. ترس کھائیں گے انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا کر کیا رہے. ایا جتنا بھی کمال کر لو, جتنا بھی کمال کر لو, جتنی بھی خوشو خضو سے نماز پڑھ لو, اعلیٰ وضو کر کے سب کچھ کر لو, اللہ کی حق ادا کر دیا آپ نے تو ختم ہو گئی بات. اللہ اس چیز کو دیکھنا ہی چاہتے. جب بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے تو زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اس میں حق ادا کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں, اور خوب سے خوب ذلیل کرے, خوب سے خوب ذلیل کرے. اللہ کو اس پہ ترس آتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں. ساری کے سارے قرآن نے عبادت کو دعا کے ساتھ تفریح دی ہے. اس کے ساتھ دعا ہی کا ہے. کہا تمہاری ساری عبادت دعا ہے. تم نماز جو پڑھتے ہو اصل میں مجھ سے مانگ رہے ہو, تم جو زکوٰۃ دے رہے ہو اصل میں مجھے مانگ رہے ہو, تم جو روزہ رکھ رہے ہو اصل میں مجھے مانگ رہے ہو. جیسے تم ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہے ہو, ایسے نماز بھی مجھ سے مانگ رہے ہو, حج بھی مانگ رہے ہو. ساری عبادات کو دعا کا عنوان دیا ہے قرآن نے. تو دعا میں اعلیٰ چیز کیا ہوتی ہے؟ بہت استغنا کی حالت میں مانگنا یا بہت عاجزی کی حالت میں مانگنا. جتنی تم فقیر کو نہیں دیکھا ہے کبھی آگے سے دامن پکڑتا ہے, آپ اسی کو زیادہ پیسے دو گے جس نے زیادہ آپ کو متاثر کیا. جب تک متاثر نہیں کرے گا اس جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دو گے. تو یہی حال میرا بھی ہے, میں بھی غلام ہوں کسی ذات کا. تو جتنا اللہ رب العزت کسی سے متاثر نہیں ہوتے. یہ تاثر لینا انسان کی طبیعت میں ہے, اللہ کی طبیعت میں نہیں. ہاں اللہ ترس ضرور دیکھتے ہیں, اللہ کو ترس آتا ہے. یہ کتنا اپنے آپ کو بچھاتا ہے میرے سامنے, جو جتنا بچھائے گا اللہ تعالیٰ اتنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز کوئی انسان نہیں کائنات کے اندر. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ علیہ السلام تک تا قیامت تک فاتحانہ طور پر 21 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر سارے لوگ غلام ہیں, سب کی گردنیں آپ سب کے ہاتھ میں ہیں, ہر ایک کو چاہے قتل کر سکتے ہیں. جب دیکھا لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں, ان کی تو رنگ اڑے ہوئے بالکل غریبوں کے, برا حال ہے. آپ اسلام اونٹنی پہ کھڑے ہو گئے, کمال انسانیت. کھڑے ہوئے, اپنی چادر اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈالی, فرمایا میں غریب ماں کا بیٹا ہوں. کیا فرمایا؟ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی. یعنی کئی وقت کی طرف کا علامت کا اشارہ تھا کہ کئی وقت کے لیے اس گوشت کو رکھ لیا کرتی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تصریب علیکم اليوم, تم پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, مزے کرو. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں اس وقت عاجزی کروں نا جب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا, مجبور ہوں کہ بس میں چھوڑو کیا کرنا ہے. مجھے معلوم ہے اگلا 2 چپیڑے اور مار دے گا, میں زور ہے مجھ میں اور میں پورا بدلہ لے سکتا ہوں, وہ سارا کچھ کر سکتا ہوں. اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے معاف. یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے. اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے, یہ انکساری پسند ہے جو میرے سامنے جھکے. تو وہی کی ایک علامت عبادت ہوئی, وہی کی ایک چیز عبادت ہوئی. عبادت کی 3 قسمیں بتلائیں. ایک مالی عبادت, اس میں بھی آبرو شامل ہے, اور دوسری بدنی عبادت, اس میں بھی آبرو شامل ہے. ہر عبادت کے اندر مقصود کیا چیز ہے؟ تذلل. مالی عبادت میں بھی فخر کر کے زکوٰۃ دیتا ہے, قبول. یہ تو فرمایا جتنا چھپ کے دے گا, چھپنے میں عاجزی ہے. نماز روزہ جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں اس میں فرمایا جتنا جھکے گا اتنی عبادت ہے, اتنا میرے سامنے جتنی ذلت پیار کرے گا. تو واتبع, نبی جی اتباع کرتے رہیے, ما یوحا, ہر اس وحی کا, الیک جو آپ کے پاس آ رہی ہے. واصبر حتی یحکم اللہ, اور صبر کرتے رہیں ان کا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. یعنی کفار اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما لے کہ بس اس کے بعد ان کی فیصلہ ہو چکا تھا. میں نے کہا ہجرت گویا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسلام کو ایک کنارے پہ بھیج کر اب آہستہ آہستہ سالوں میں چھٹی کرنا شروع کر دی تھی کفار کی. بدر سے معاملہ شروع ہوا تھا اور چلتے 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 ختم ہوا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور جب اللہ فیصلہ کرنے پہ آتے ہیں تو اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں 2 چیزیں فرمائی گئی, ایک نبی نہیں بننا, ایک خدا نہیں بننا. اس بات کو خوب سمجھیے خیر الحاکمین کے اندر. ایک کیا نہیں بننا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جب تیار ہو گئے خوب محنتوں کے بعد, حضرت نے فلاں جگہ کے اوپر ان کو دین کی اشاعت کرنے کی اجازت دے دی, اب جاؤ تم اس قابل ہو کہ لوگ تمہاری پیروی کریں.
تو حضرت جب جانے لگے تو جانے سے پہلے فرما دیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دے. تو فرمایا غور سے سن، کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. تو حیران ہوئے، حضرت اتنی تربیت کے بعد بھی اب بھی مجھ میں یہ احتمال ہے کہ میں خدائی کا بھی دعویٰ کر سکتا ہوں اور نبوت کا دعویٰ کا؟ پہلے بہت غور سے سن لے بات. خدائی کا دعویٰ کیا ہے کہ تو کوئی بات بولے اور اس کو اٹل سمجھے کہ بس یہ ختم، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. خدا کی بات ایسی ہوتی ہے، جو کہتا ہے خدا اس کے ہاں میں نہ کوئی کرنے والا نہیں ہوتا. تو اپنی بات کو اٹل سمجھے کہ بس اتنا اصرار کرے، اتنا مصر ہو جائے کہ نہیں، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی یہ بات جو میں نے بات کر دی ہے. یہ خدائی دعویٰ ہے، یہ خدا ہی بننا ہے. اور دوسرا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کہ تو یہ سمجھے کہ جو میری زبان سے بات نکلتی ہے یہ سچی ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. نہ نبوت کا دعویٰ کرنا، نہ خدائی کا دعویٰ کرنا. اللہ فیصلے کرنے والے ہیں اور فیصلے اللہ کی ذات کو جیسے شان ہے ویسے کرتے ہیں. میں اور آپ ہر قدم قدم پر خطا کرتے ہیں. اپنے آپ کو بے شک وہ خطا ہمیں بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ہم نے اس میں خطا کی ہے، لیکن اللہ جانے کتنی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. اہل اللہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا اخلاص اہل اللہ کے نزدیک ریا ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہم نے بہت اخلاص سے عمل کیا، ان کے نزدیک کیا چیزیں؟ ہماری نیکیاں اہل اللہ کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں کہ گناہ کرنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں. عابد حرمین لقب ہے فضیل بن عیاض کا، کہ حرمین کی بات کرنے والا. کہ اگر تو ہمیں دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں، تو یوں سمجھے گا تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. حالانکہ وہ عام رتبے کے آدمی نہیں ہے فضیل بن عیاض، ان کو فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو بھئی ہر وقت کوئی وقت ایسا آ جائے جس میں انسان یہ سمجھ لے کہ بس کافی ہو گیا، میری حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے ماتم کا وقت ہے، ماتم، رونے کا وقت ہے کہ اپنی حالت کو نہیں، میری تو کوئی حالت. جب آؤ مسجد میں جوتے پہننے اتارنے لگو، اللہ اس مسجد میں جتنے افراد آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے جو مسلمان ہیں، سب کے سب، اللہ ان سب سے کمزور حالت میری ہے، وہ سب سے مجھ سے افضل ہے. جتنے بھی آئے، بے شک غریب ایسا بھی آ رہا ہے جو زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، لیکن اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھے. فی المال کافر بھی ہم سے افضل ہیں، ہو سکتا ہے ان کو توفیق مل جائے ایمان کی، اور مجھ کو کیا پتا کہ میرا آخری ٹائم کے اوپر خاتمہ کفر کے اوپر ہو جائے. فی الحال تو نہیں اچھے، فی الحال تو میں اچھا ہوں ان سے، کیونکہ وہ کفر پہ میں ایمان پر ہوں، لیکن فی المعال مستقبل کے اندر ہو سکتا ہے وہ اسلام پر آ جائے اور میں اسلام سے فارغ ہو جاؤں. تو جتنا اپنے آپ کو جھکائے گا، شان ہے اللہ تعالیٰ کی، جھکانے والا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کے ہاں بہت اونچا ہوتا ہے. بس یہ صرف اپنی آنکھوں میں جھک رہا ہے. کتنا جھک رہا ہے؟ صرف اپنی آنکھوں میں جھک رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں جھک رہا. اللہ اس کو خوب بڑھا رہے ہیں، خوب بڑھا رہے ہیں. ہاں جو غریب اوپر چاہنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خالی اپنی آنکھوں میں ہی بڑا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں یہ حقیر ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کا نمونہ بنائے. جمعے کے دن شاید ایک نکاح ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ درس ہو جائے. اگر نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نکاح کے اندر چلنا جمعے کو انشاءاللہ. تو کل تو ویسے چھٹی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب آمین برحمتک. اللہ حافظ. جادو آپ کے مقدر میں جب ہوتا ہے تو وہ سیدہ ہوگی، پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس جائیں گے کوئی ایسا بندہ جو مستند ہو، جو اس چیز کو جانتا ہو.